بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم MTA انٹرنیشنل کے لندن اسٹوڈیو سے یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں خصوصی نشریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مکرم محترم منیر الدین شمس صاحب اور محترم نصیر احمد قمر صاحب، اور ہمارے بائیں جانب ہیں مکرم عبد الماجد طاہر صاحب اور محترم طارق احمد ظفر صاحب۔ میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ ناظرین کرام، آج محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے قیام کو 126 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے ترقی کی کئی منازل طے کی ہیں۔ آج یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر اس خدائی جماعت کو دنیا بھر میں جلسہ ہے یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس جماعت کا قیام انتہائی غیر معمولی حالات میں ہوا، جب شدید مخالفت چاروں طرف سے ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طوفان مخالفت کے باوجود جماعت احمدیہ نے ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوالات کے ساتھ۔ تو میں سب سے پہلے محترم نصیر احمد قمر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام اور ترویج اور اس کی اشاعت کی بات کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ہے کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق اور غلام کامل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی بن کر مبعوث ہوئے۔ اس لیے آپ کا پیغام وہی پیغام تھا جو آپ کے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی عظمت کو دنیا پر ثابت کریں۔ میں نے اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی مختلف ارشادات اور تحریرات سے چند جملے منتخب کیے ہیں، وہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچاوے کہ دنیا کے تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، و بس۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساطعہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے، زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں۔ سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اس احقر عباد کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی
اور خارق غیبی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور صدہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے۔ تو مختصراً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں ہی یہ وہ آپ کا پیغام تھا، یہ وہ آپ کا مشن تھا جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام کا حقیقی پیغام دنیا بھر میں پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو عبدالمجید طاہر صاحب، میں اگر آپ سے پوچھ سکوں کہ اس پیغام کی ترویج کے لیے کس کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے یا جو آپ کا مشن ہے، اس کو دنیا میں پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ خلیفہ وقت کے خطبات ہیں، خطابات ہیں، پریس کانفرنسز ہیں، انٹرویوز ہیں، دیگر پروگرام ہیں۔ ایم ٹی کے ذریعے جو حضور انور یہ طلبہ نسل جدید کے جو پروگرام مختلف نشر ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں ہر بر اعظم میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں روزانہ خلیفہ وقت کی زبان سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ پھر حضور کے ان خطابات، خطبات اور دیگر پروگراموں کے تراجم مختلف زبانوں میں ساتھ ساتھ نشر ہوتی ہیں، جن میں انگریزی بھی ہے، عربی بھی ہے، فرنچ بھی ہے، بنگلہ دیش ہے، جرمن، سواحلی، رشین اور دوسرے تراجم ہیں جو پھر بعد میں ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں بھی ہوتے ہیں۔ تو مختلف ممالک کی جو ان کی زبانیں ہیں، ان میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ان کو ایم ٹی کے ذریعے روز پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضور انور بن نصر العزیز کے خطبات ہیں، یہ بعض ممالک کے اخبارات باقاعدہ ان خطبات کو شائع کرتے ہیں۔ مثلا بینن ہے، وہاں کی اخباریں حضور انور کا خطبہ باقاعدہ ہفتہ وار فرنچ زبان میں شائع کرتی ہیں۔ اس طرح بعض اور ممالک بھی ہیں، تو اس ذریعے سے بھی کثرت سے پیغام پہنچ رہا ہے۔ پھر جو ایک ذریعہ اور ذریعہ ہے وہ حضور انور یہ طلبہ بن نصر العزیز کے دورہ جات ہیں۔ ان دورہ جات میں بہت سے ممالک میں کثرت سے پروگرام ہوتے ہیں، اور بڑے وسیع پیمانہ پر میڈیا میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کوریج ہوتی ہے۔ مطلب مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ جو 2013 میں امریکہ کینیڈا کا دورہ تھا، ایک دورہ کے دوران 2 کروڑ سے زائد افراد تک یہ پیغام پہنچا، اور پھر جو فار ایسٹ کا دورہ تھا اس میں صرف ایک ہی سفر میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے 3 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ پھر سے آگے چلتے ہیں تو اور دوسری جو بڑے بڑے حکمران ہیں یا سرکردہ افراد ہیں یا حکومتوں کے سے تعلق رکھنے والے ان کے سرکردہ احباب ہیں، ان تک بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام اس دور مبارک میں غیر معمولی طور پر پہنچا ہے، جس میں حضور نے بڑے بڑے ایوانوں میں تشریف لے جا کر وہاں خطابات فرمائے ہیں اور پیغام پہنچایا ہے، جن میں جیسا کہ اب آپ کے علم میں بھی ہے کیپٹل ہل ہے، پھر یورپی یونین ہے، پارلیمنٹ ہے، پھر نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ ہے، پھر اس طرح جرمنی کا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے، سنگاپور ہے، آسٹریلیا ہے، اور دیگر مختلف ممالک میں ایسی تقریبات ہوئی ہیں جہاں یہ پیغام پہنچا ہے۔ پھر ایک اور بڑا ذریعہ جو دیگر ممالک ہیں دنیا کے، ان کے ٹی وی چینل اور ریڈیو ہیں، ان کے ذریعے بھی جو جماعتی پروگرام نشر ہوتے ہیں، بڑا کثرت سے دنیا میں یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جیسے گانا ہے، کل بھی حضور نے اس کا ذکر فرمایا کہ ٹی وی چینل پر جماعت کے پروگرام نشر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو پیچھے قادیان سے حضور نے خطاب فرمایا تھا، یہ حضور کا خطاب کانگو میں ایک نجی ٹیلی ویژن پہ لائیو فرنچ زبان میں نشر ہوا تھا۔ تو اس طرح اور بھی جلسہ سالانہ یو کے جو حضور کے خطابات تھے، یہ نائجیریا، غانا، اس طرح لون ٹیلی ویژن نے بھی نشر کیے تھے۔ تو اس طرح ایک یہ ذریعہ ہے جہاں جس سے پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ذریعہ ریڈیو ہے۔ ہمارے جماعت احمدیہ کے اس وقت 16 ریڈیو افریقہ میں قائم ہو چکے ہیں، جن کے ذریعے 18 زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام 24 گھنٹے نشر ہو رہا ہے اور دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ کس طرح یہ پیغام پہنچتا ہے، پھر آگے کس طرح لوگ اس کو سنتے ہیں، کیا اثر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا۔ مثلا یہ نائجیریا سے ایک ہمارے ملک نے لکھا تھا کہ جو بوچی اسٹیٹ ہے وہاں پہ 15 دیہات جماعت میں داخل ہوئے ہیں، ان کو ایم ٹی اے دیکھنے کے لیے ڈشیں لگا کر دی تھیں، تو سارے قریبی دیہات آ کر حضور انور کا پروگرام دیکھتے ہیں، خطبات سنتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے جماعت کے متعلق بہت اعتراضات تھے،
तसल्ली नहीं होती थी, लेकिन मैंने आपके इमाम जमात अहमदिया का खुतबा सुना और तो मेरा दिल तसल्ली पा गया, मुझे हकीकी इस्लाम मिल गया, तो मैं बैत करके अहमदियत में दाखिल होता हूँ। तो इसके बाद फिर माली में अब मैं रेडियो का एक बता देता हूँ कि किस तरह जो हमारे रेडियो काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए ममालिक में, इन अफ्रीकन ममालिक में पैगाम पहुँच रहा है। तो एक हमारे मलिक लिखते हैं कि एक शख्स रेडियो पर तशरीफ़ लाए, कहने लगे कि मैं बैत करना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा कि वजह क्या है? कहते हैं आपके रेडियो ने, आपके इमाम ने मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। हमारे तो इमामों ने, मौलवियों ने यह कहा था कि नमाज ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जब रेडियो पर आपके इमाम का, खलीफा का लंदन से नशर होने वाला खुतबा सुना जिसमें आपके खलीफा ने नमाज का गहरा फलसफा बयान किया, तो उसके बाद मैं एक तो मैं बैत करना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि बाकायदा नमाज़ें पढ़ूँगा और मुझे जहन्नम की आग से आपके इमाम ने बचा लिया। इस तरह एक और मिसाल रखता हूँ, ये कांगो किनशासा की है। कहते हैं कि वहाँ हमारे गाँव के चीफ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बाकायदगी से जमात का रेडियो प्रोग्राम देखते हैं, आपके इमाम के खुतबात हम सुनते हैं, और इस्लाम की असल तालीमात इस ज़माने में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने पेश की हैं जो आप रेडियो पर नशर करते हैं। तो हमें पहले से ही अहमियत का इल्म है। चुनांचे इस जगह रेडियो पर हज़रत मसीह मौद का ये पैगाम सुनकर 15 अफराद ने बैत की। तो इस तरह बड़े वसी पैमाना पर ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिसके ज़रिए ये पैगाम पहुँच रहा है। फिर हमारे मुबल्लिगीन है, मौलमीन है, दाइन लल्ला हैं, ये बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, इसके हज़ारों की तादाद में है, इनके ज़रिए भी पैगाम पहुँच रहा है। फिर मुख्तलिफ़ ज़बानों में बेशुमार लिटरेचर है, अखबारात हैं, रसाइल हैं, कुतुब हैं, बड़ी वसी पैमाना पर इशाअत हो रही है, इनके ज़रिए पैगाम पहुँच रहा है। 28 ज़बानों में जमात की इस वक्त 143 जमाती जरायद अखबारात शाया हो रहे हैं दुनिया भर में, उनके ज़रिए पैगाम पहुँच रहा है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की अपनी कुतुब हैं जिनके तराजिम मुख्तलिफ़ ज़बानों में होकर दुनिया में फैले हुए हैं, उनके ज़रिए पैगाम पहुँच रहा है। फिर फ़लाइद की तकसीम है, लीफलेट्स की, ये बहुत मुबारक स्कीम है, सारी दुनिया में जारी है। तो इस मुहिम को भी अल्लाह ताला ने ज़ीमुशान कामयाबी अता फरमाई है। फिर नुमाइशें हैं, बुक स्टॉल हैं, बुक फेयर हैं, लाखों लोगों तक इनके ज़रिए पैगाम पहुँच रहा है। तो इसके बाद मैं एक जो बात दर्ज करना आखिर में कहना चाहता हूँ इस सवाल की निस्बत से कि मुख्तलिफ़ ज़राए जो मैंने बयान किए हैं, इन सब के ज़रिए बड़े वसी पैमाना पर सारी दुनिया में सुबह शाम दिन रात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँच रहा है। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारे तक पहुँचाऊँगा। या आपके पैगाम के पहुँचाने का वादा खुद खुदा ताला ने आपसे फरमाया और फरमाया था कि मैं पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला ने सारे ज़राए पैदा किए जिनके ज़रिए ये पैगाम दुनिया में पहुँच रहा है। तो आज दुनिया में हम अगर देखें तो कोई कोना ऐसा नहीं, कोई किनारा ऐसा नहीं है जहाँ आपका पैगाम ना पहुँचा हो, खा वो किनारा फिजी हो या मॉरिशस हो, नॉर्वे हो, आयरलैंड हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जहाँ भी चले जाएँ ये पैगाम पहुँचा है। पहले हमारे मुबल्लिगीन दाइयान अल्लाह दूसरे लोग उन्होंने पैगाम वहाँ पहुँचाया और वहाँ खिदमत अंजाम दी। और जो ख़ास बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इंतहाई जो खसूसियत की हामिल है, हुज़ूर अनवर ये ताला बेनफ़्स लज़ीज़ बेनफ़्स नफ़ीस ख़ुद इन सब किनारों तक पहुँचे हैं और हुज़ूर के मुबारक कदम इन सब किनारों पे पड़े हैं। और खलीफतुल मसीह के मुबारक वजूद से हज़रत मसीह मौद का पैगाम इन किनारों तक पहुँचा है। और हज़रत मसीह मौद का ये इल्हाम कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारे तक पहुँचाऊँगा, एक नई शान के साथ खलीफतुल मसीह के मुबारक वजूद के ज़रिए पूरा हुआ है, क्योंकि आपके कदम दुनिया के हर किनारे पर पहुँचे। तो आज हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से दिन रात सुबह शाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पैगाम इस रोए ज़मीन पर आबाद हर आबादी में पहुँच रहा है। सिर्फ जमाती ज़राए से नहीं, दूसरे मीडिया भी आउटलेट्स जो हैं बिल्कुल वो भी कवरेज दे रहे हैं। बहुत कवरेज, दुनिया के टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात भरे हुए हैं जमाती मज़ामीन से, जमाती आर्टिकल से, और उसी पैमाने पर कवरेज हो रही है, उनके ज़रिए भी पैगाम पहुँच रहा है। हालांकि उसी वादे का मिसदाक कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारे अल्लाह ताला ने खुद सारे ज़राए पैदा फरमाए। और आपने दूसरी पार्लियामेंट्स का भी जिक्र किया, दूसरे हुकूमतों के लीडर भी हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिन-नस्रिल अज़ीज़ से मुलाकात हुए। एक तो पार्लियामेंट में खिताबात हैं, दूसरे फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनसे फिर 1-to-1 मुलाकातें हैं मुख्तलिफ लीडरों से। तो मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनके ज़रिए ये जो पैगाम है ये दूसरे लोगों तक पहुँच रहा है और बड़े बड़े लोगों तक पहुँच रहा है। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पा के शोहराए आलम बना दिया। नाज़रीन इकराम, इसी बाबरकत चैनल के थ्रू अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पैगाम दुनिया के किनारों तक पहुंच रहा है और इसी पैगाम के सिलसिले में ये सेशन भी इंटरेक्टिव है। तो आप अपनी कॉलें
MTA میں کر سکتے ہیں اور آپ کی اسکرین پہ اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کا ترجمہ فرانسیسی، بنگلہ اور انگریزی زبان میں بھی جاری ہے، اور یہی پروگرام انگریزی زبان میں آج شام 7:30 بجے GMT کے مطابق ایک علیحدہ پروگرام نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف کا ذکر عبدالماجد طاہر صاحب نے کیا. اگر میں گلشم صاحب آپ سے اگر پوچھ سکوں کہ ان تصانیف پر اس وقت کیا کام ہو رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جنہوں نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا، اور اصل غرض جیسا کہ بتایا گیا ہے ابھی، اسلام کے اصل پیغام کو دنیا میں پھیلانا تھا. اس کے لیے حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے 90 سے زائد کتب تحریر فرمائیں، جن میں مختلف موضوعات پر آپ نے تحریر فرمایا. ان کتب اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تصنیف کے سلسلے میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی مختلف کتب کا 53 زبانوں میں ترجمہ اس وقت تک طبع ہو چکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی تمام کتب جو ہیں ان کا 53 زبانوں میں ترجمہ ہوا، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مختلف کتب جو ہیں ان میں سے بعض جب لے لی جائیں تو 53 زبانوں میں تراجم اس وقت دنیا میں موجود ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو کتاب تحریر فرمائی بڑی عظیم الشان، وہ تھی براہین احمدیہ. اس کا بہت عرصے تک پہلے ترجمہ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خاص توجہ سے اس طرف توجہ کرتے ہوئے کام ہوا، اور اس کے پہلے 3 حصے کا انگریزی ترجمہ چھپ چکا ہے. اور اس وقت براہین احمدیہ کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا انگریزی ترجمہ گو ہو چکا ہے، لیکن اس کی آج کل ریویژن ہو رہی ہے، اس سے نظر ثانی کی جا رہی ہے. اور عربی میں براہین احمدی کے 5 حصے شائع کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی بڑی جو کتب ہیں عظیم الشان، وہ حقیقت الوحی اور ازالہ اوہام، ان کا بھی ترجمہ انگریزی زبان میں مکمل ہو چکا ہے اور ان کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لیکچر تھا اسلامی اصول کی فلسفی، جو کتابی صورت میں شائع کیا گیا. اس کے 55 زبانوں میں تراجم دنیا میں مختلف ممالک میں طبع کروائے جا چکے ہیں. پھر ان کے علاوہ alislam.org ویب سائٹ پر ہماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، اور ہمارے بہت سے نوجوان احمدی بھی اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مضامین وغیرہ کی تیاری میں وہاں سے وہ استفادہ کرتے ہیں. پھر ان کے علاوہ iBooks پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب موجود ہیں اور اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو مختلف ذرائع ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا ہے مثلا، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور خلفائے کرام کی کتب اور دیگر کتب جو ہیں وہ ان کو اس طرح پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے اور دنیا سے متعارف کروایا جا رہا ہے. الحمدللہ، یعنی ان ذرائع کے تحت بے شک جسمانی طور پر کتابیں پھیلائی نہیں جا سکتی، لیکن دنیا بھر میں ان کی طرف ایکسیس حاصل ہے. سیرم کم صاحب، اگر آپ سے میں پوچھ سکوں، بین شمس صاحب نے فرمایا کہ تراجم کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کتب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو ان تک رسائی ہے وہ بھی ممکن ہو رہی ہے. تو یہ اس کے اشاعت و تباعت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مشن کا ایک اہم حصہ قرار دیا تھا. تو اس سلسلے میں کئی کتابوں پر تو کام اور ان کے لٹریچر کے اشاعت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی کام شروع ہو گیا تھا. تب سے اب تک کا سفر کیسا رہا ہے؟ یہ جو سفر ہے بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی ایمان افروز، اور بہت سی قربانیاں اور محنتیں ہیں جو اس میں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک بہت ہی روپرور سفر ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں 126 سال کے اس سفر کے چند گوشے بھی آپ کے سامنے رکھے جا سکیں، لیکن آپ وہ تصور کریں اس وقت کا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک لیمپ کی یا دیے کی روشنی میں یا موم بتی جلا کر
یہ کتب تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قادیان میں کاتب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا اور پریس کا تو سوال ہی کوئی نہیں۔ پھر وہاں پہ کاتب میسر ہوئے، پھر آپ کی خواہش تھی کہ یہاں پہ اپنا پریس ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پریس بھی دیا۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت نامساعد حالات میں، جبکہ مالی تنگی بھی بہت تھی، آپ نے یہ کتب کی اشاعت اور اشتہارات کی اشاعت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میں مختصراً جلدی سے اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 1890 تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی حجتوں کو غیر قوموں پر پورا کرنے کے لیے 20,000 سے زیادہ اشتہارات شائع فرما چکے تھے، اور صرف شائع نہیں فرمائے، ساری دنیا میں ان کو پھیلایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 12,000 کے قریب اشتہارات دعوت اسلام رجسٹری کرا کر تمام قوموں کے پیشواؤں اور امیروں اور والیان ملک کے نام روانہ کیے۔ اس زمانے میں انگلستان کے ولی عہد شہزادہ، انگلستان کے وزیر اعظم، جرمنی کے شہزادہ بسمارک اور دوسرے اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے وہاں سے رجسٹر کر کے بھجوائے۔ دسمبر 1900 تک 21 برس کے عرصے میں براہین احمدیہ سے لے کر آپ نے 40 کتب تالیف فرمائی تھیں اور 60,000 کے قریب اشتہارات شائع فرما چکے تھے۔ اور آپ کی زندگی میں صرف اشتہارات جو شائع ہوئے ہیں، اگر ان کی کل تعداد کا اندازہ کیا جائے تو وہ قریباً 78 سے 80,000 بنتا ہے۔ اور آپ کے دل میں شدید تڑپ تھی کہ دنیا میں خدا کی سچی توحید قائم ہو اور شرک کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا تھا۔ فتح اسلام، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے غلبے کے لیے ایک منصوبہ پیش فرمایا اور جس کی دوسری شاخ اشتہارات وغیرہ کی اشاعت تھی، پہلی تصنیف و تالیف تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں، ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاعت اسلام کے لیے جو محنتیں فرمائی ہیں اور جس طرح اپنا جگر خون کیا ہے، اور پھر آپ کے بعد قائم ہونے والی خلافت حقہ اسلامی احمدیہ نے جس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، یہ بہت ہی ایک ایمان افروز اور روح پرور داستان ہے۔ 1901 تک خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اشتہارات اور چند کتب انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ اور امریکہ میں پہنچ چکی تھیں، لیکن آپ کا منشا تھا کہ مغربی ممالک تک اسلام کی آواز پہنچانے کے لیے ایک ماہوار انگریزی رسالہ جاری کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے 1901 میں اس رسالے کے اجلاء کا اعلان فرمایا جو ریویو آف ریلیجنز کے نام سے شائع ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 1901 میں ہی حضور علیہ السلام نے انگریزی تراجم کے لیے ایک مستقل ادارہ انجمن اشاعت اسلام کے نام سے قائم فرمایا، اور غرض کہ اس طرح مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پریس بھی دیا، پھر ہجرت بھی ہوئی، بلکہ ہجرت سے پہلے میں عرض کروں گا کہ 1934 میں احرار نے یہ اعلان کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور حضرت مرزا صاحب کی تمام کتابوں کو گویا کہ ہم جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس وقت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا خواب دیکھ رہے ہو؟ آپ نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا اور ساری دنیا میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عالمگیر اشاعت اسلام کا ایک منصوبہ دنیا کے سامنے رکھا، اور آج اس کے ثمرات سب کے سامنے ہیں۔ 50s میں آ کے پھر ایک پاکستان میں حکومت کی مدد سے کوشش کی گئی کہ جماعت احمدیہ کو نابود کیا جائے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو وقف جدید کی ایک تاریخ شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں بڑی کثرت سے یہ پیغام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیلنا شروع ہوا۔ آگے اسی طرح 74 میں جب مخالفوں نے کوشش کی، اس کے بعد ایک نئی جہت ملی ہے لٹریچر کی اشاعت کے لحاظ سے بھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک جدید پریس کا اعلان فرمایا، روا کے پریس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا۔ 84 میں جب جنرل ضیاء الحق نے یہ کوشش کی کہ اب ہم اس جماعت کی گویا کہ بالکل نابود کر دیں گے اور سلسلہ خلافت کو ہی ختم کر دیں گے، خدا تعالیٰ کی تقدیر سے جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو ہجرت کرنا پڑی، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے اس وقت سے پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ یہ صدائے فقیرانہ حق آشنا، پھیلتی جائے گی شش جہت میں صدا،
تیری آواز ہے دشمن بدنوا، 2 قدم دور 2-3 پل جائے گی۔ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ دشمن ہماری آواز کو دبانا چاہتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لٹریچر پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے۔ آپ نے یہاں سے اس لٹریچر کو شائع کیا، مسیح موعود السلام کی کتب، ملفوظات، اشتہارات کی سارا سیٹ یہاں سے شائع کیا گیا۔ پھر آپ نے ان کے تراجم کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، جیسا کہ شمس نے فرمایا کہ ایک بڑا وسیع پیمانے پہ اس پہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز فرمایا تھا، وہاں قادیان میں پریس بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد خلفاء کی رہنمائی میں پریس لگا، اور آج اس زمانے میں خلافت خامسہ کے عہد مبارک عہد میں اس پریس کو ایک نہایت اعلیٰ درجے کا معیاری پریس بنا دیا گیا ہے۔ ایک عظیم الشان وسیع عمارت ہے، اور قادیان سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس بہت اعلیٰ درجے کے معیاری پریس سے حضرت مسیح السلام کی کتب اور دیگر سلسلے کا لٹریچر جو ہے وہ شائع ہو کر آج ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تعلیف، تصنیف اور اشاعت کا شعبہ اکٹھا ہوا کرتا تھا، پھر ان کام اتنا پھیلا کہ خلفاء نے ان کو الگ الگ کیا، اور اب اتنا پھیلا کہ اب ترسیل کا، اشاعت کی ترسیل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ آپ نے قائم فرما دیا ہے، کیونکہ یہ کام وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ پھر جب شائع ہوتی ہیں کتابیں، اس کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پوری فرماتا رہا، کس طرح خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اب آپ مالی قربانیاں کرتے رہے، پھر اس لٹریچر کو خریدنا، آگے پہنچانا، پھیلانا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں تاریخ احمدیت میں جن کا ذکر محفوظ ہے کہ انہیں معلوم ہو صحیح کہ خلیفۃ المسیح کوئی چیز شائع کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً اس پر لبیک کہتے ہوئے تحریک کے جاری ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے سینکڑوں ہزاروں پاؤنڈز کی رقم جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بخشی جائے کہ ہم اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے۔ پھر اس کی اشاعت کے سلسلے میں جیسا کہ ماجد صاحب نے فرمایا کہ بک سٹال لگائے جاتے ہیں، نمائشوں میں حصہ لیا جاتا ہے، اس نمائشوں اور بک سٹال کے دوران مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، ماریں بھی کھائی جاتی ہیں، کتابیں ضبط بھی ہوتی رہی ہیں۔ بہت سارے اب بھی ایسے ملک ہیں بدقسمتی سے جو ان روحانی خزائن کو اپنے ملکوں میں شائع ہونے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا گیا اور ذرائع سے اس پیغام کی اشاعت کا سامان کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایمان افروز اور قربانیوں سے لبریز اور خلفائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی محنت اور جانفشانیوں کی ایک بڑی ہی دلربا داستان ہے۔ مختصراً یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ خون دل نظر کیا ہے تو خون دل نظر کیا ہے تو بہار آئی ہے، رات بھر پگھلا دعا میں اشک اشک اس کا وجود، تب کہیں یہ صبح نکلی ہے چمن پہنے ہوئے۔ جزاکم اللہ نصیر احمد قمر صاحب۔ جیسا کہ نصیر احمد قمر صاحب نے بیان فرمایا کہ انتہائی مخالفت کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے دنیا کے کناروں تک پہنچنے کے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے، آپ کال اور ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ تو ابھی ہم بریک پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد پروگرام کو جاری رکھیں گے اور آپ کے کالز اور سوالات کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ ملت احمد کی مالک نے جو ڈالے تھے بنا آج پورے ہو رہے ہیں، عزیزان دیار آج پورے ہو رہے ہیں، عزیزان دیار۔ گلشن احمد بنا ہے، مسکن باد صبا
گلشن احمد بنا مسکن باد صبا جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار جس کی تحریکوں سے سنتا ہے بشر گفتار یار ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا قادیاں بھی تھی ایسی کہ گویا زیر غار قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار آج پوری ہو رہی ہے عزیزان دیا. ناظرین کرام، بریک سے واپسی پر پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ویوز کی طرف سے بھی سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. 2 سوال ہمارے پاس موجود ہیں. میں سب سے پہلے منیر الدین شب صاحب آپ سے اگر پوچھ سکوں. حمزہ صاحب جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب جو آپ نے تحریر فرمائیں یا جو آپ نے تقاریر فرمائیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر پر مشتمل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خود یہ سوال کیا گیا تھا
اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف کام کیے ہیں میں ان کی طرف متوجہ ہوں، اور جو بھی آپ بیان فرماتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہوئی ہے، ان کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کی اس وقت تک 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے، اور یقیناً بہت ساری اور بھی ایسی آیات کی تشریح ملے گی جن کو اور کمپائل کیا جائے گا، اور مزید جلدیں اس کی شائع کی جائیں گی۔ تو الگ تفسیر اگر کہا جائے کہ نہیں ہے تو وہ اس طور پر تو ایک لحاظ سے درست ہے کہ الگ طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ قرآن کریم کی پہلی آیت سے آخری آیت تک تفسیر نہیں بیان فرمائی، لیکن آپ کی تمام کتب اور تقاریر وغیرہ جو ہیں وہ ساری کی ساری ہی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تفسیر ہی ہیں۔ اصل میں ساری اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہی تفسیر ہے۔ جی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امتی نبی تھے۔ آپ اگر اس طرح باقاعدہ تفسیر فرماتے جس طرح پہلے بعض مفسرین نے تفسیریں کی ہیں تو شاید لوگ اسی پر اکتفا کر لیتے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے عجائبات تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا، اپنے سورہ فاتحہ کی پوری کی تفسیر فرمائی، سورہ شمس کی تفسیر فرمائی، آخری صورتوں کی تفسیر فرمائی، تو جو ضرورت پیش آتی رہی اس کے مطابق آپ بیان فرماتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو ایک امتی نبی کا مقام تھا۔ آپ کے خلفاء نے بھی قرآن کریم کی پوری تفسیر ایز سچ نہیں لکھی، اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اتنے اس کے قرآن کے حقائق اور معارف ہیں کہ میں جب ایک نوٹ لیتا ہوں تو پچھلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بات کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو نئے نئے خزانے نکلتے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی یہ چاہتی تھی کہ آپ کے ماننے والے جو ہیں اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعے سے بھی قرآن کریم کے نئے نئے معارف دنیا پر ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس لیے خدا کی تقدیر نے بھی شاید یہ نہیں چاہا کہ آپ کا مقام کوئی عام عالم والا یا مفسر والا تھا بھی نہیں، آپ ایک عظیم الشان روحانی جرنیل تھے، مسیح اور مہدی تھے، حکم اور عدل بن کے آئے تھے۔ اس لیے آپ نے ان سمتوں کو درست کر دیا ہے، قرآن کے حقیقی معارف کو پانے کے رستوں کی نشاندہی فرما دی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے ہمیں خلافت کی برکت سے یہ خزانہ عطا ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی مختلف آیات میں جو مضامین مثلا بیان ہوئے ہیں اور نئی نئی ایجادات کا ذکر ہے، اگر فرض کریں ایک نبی خدا تعالیٰ کا ایک بات کے بارے میں بیان فرما دیتا ہے اور بعد میں اس کا جب زمانہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور نئے نئے ایجادات جو سامنے آتی ہیں تو پھر کہا جائے گا جی دیکھیں جی ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی نہیں بیان ہوا ہے۔ تو یہ تو جیسا کہ قمر صاحب نے ابھی کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر لگتی ہے کہ نبی کے ذریعے اس سے تفسیر نہیں لکھوائی گئی یا نہیں لکھوائی جاتی، تاکہ آئندہ معارف جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے اور خلفائے کرام اور بزرگان کے ذریعے اور باتیں نئی نئی سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، طارق ظفر صاحب میں آپ کو گفتگو میں شامل کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام تصانیف کے علاوہ مبلغین اور مربیان سلسلہ کے ذریعے بھی دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کا جو مسلسل جو مبلغین تیار کیے جاتے ہیں وہ الحمدللہ جامعہ احمدیہ سے تیار ہوتے ہیں، اور یہ مدرسہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا قیام ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک اس چھوٹے سے مدرسے نے کیا شکل اختیار کر لی ہے، اگر وہ آپ بیان کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت ہی اہم کاموں میں سے یہ اشاعت اسلام بھی تھا، دین اسلام کا اثر نو احیاء بھی تھا۔ تو خدا تعالیٰ کی اپنی الہی جماعتوں کے ساتھ یہی سنت ہے کہ جو کلیدی مقاصد ہوتے ہیں ان جماعتوں کے، خدا تعالیٰ ان کی بنیادی اینٹ وہ اپنے انبیاء کے ہاتھوں سے ہی رکھواتا ہے، پھر بعد میں خلفاء کے ذریعے سے، حضرت مسیح السلام کے حقیقی جانشین کے ذریعے سے وہ اینٹیں آہستہ آہستہ عمارتیں بنتی ہیں، وہ عمارتیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر وہ بہت ہی بلند اور مضبوط عمارت بنتی ہے، جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے جامعہ احمدیہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جامعہ احمدیہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، بہت سی برکات حاصل ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کا قیام اس مدرسے سے ہو چکا تھا، لیکن بعد میں جا کر 1905 میں جب حضرت مسیح السلام کے دو بہت ہی پیارے
معاون، مددگار اور انصار جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ اور مولوی برہان الدین صاحب جھیلمی رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی تو حضرت السلام کی توجہ اس طرف پھری گئی اللہ تعالیٰ کی ہی کے تصرف کے تحت کہ اگر اس طرح سے علماء آگے وفات پاتے گئے تو ان کا جانشین اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا. اور مدرسہ کے قیام کی اصل غرض یہی تھی کہ وہاں پہ اس طرح سے جانشین پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ غرض ابھی ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوئی تھی. تو 1906 میں پھر ایک شاخ دینیات اس مدرسہ میں قائم کیا گیا. تو اس حوالے سے بعض ایسے بیانات اور کلمات ہیں حضرت السلام کے جو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے جو کوئی بھی اس مدرسہ میں جامعہ احمدیہ میں پڑھا ہے بہت ہی قابل فخر بھی ہیں اور بہت زیادہ ذمہ داری بھی اس پر عائد کرتے ہیں. وہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تو اس کشتی کو میری نظروں کے سامنے تیار کر. اس وقت حضرت السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ میری نظروں کے سامنے تیار ہو اور فائدہ اسی میں ہی ہے. تو یہ جو خاص توجہ اور محبت اور نگرانی جس کا سلسلہ جو حضرت السلام کے ہاتھ سے وہاں شروع ہوا تھا، آگے آپ کے خلفاء نے اسی طرح سے اس کو آگے بڑھایا اور ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ پھر 1909 میں آگے جا کر وہ شاخ علیحدہ مدرسہ کی شکل میں وہ علیحدہ ہوگی، ایک مستقل ادارہ بن گیا. آگے جا کر 1928 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس ضرورت کو ابتدائی سے بہت زیادہ محسوس کیا تھا کہ ایک عربی کالج کی طرح کا یہ جامعہ اس طرح سے بننا چاہیے کیونکہ عالمی ضروریات کا یہ تقاضا تھا. تو آپ کے ہی نگرانی میں اور کے ذریعے سے پھر 1928 میں جامعہ نے یہ معیار پھر حاصل کیا اور تب آپ نے بہت ہی تاریخی کلمات بھی اس حوالے سے بیان فرمائے. ایک چیز آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ مدرسہ حضرت السلام نے اللہ تعالیٰ کے اسی کے ارشاد کے مطابق کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم کرے برائی سے روکے، اس ارشاد کے مطابق آپ نے ایسی جماعت کو پیدا کرنا اپنے لیے بہت ضروری سمجھا. دوسرا یہ جو اب کالج کی صورت جو اس نے اختیار کر لی ہے یہ دنیا کے بہترین کالجوں میں شمار ہوگا اور یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ایک خوابیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم نے خوابوں کو اس طرح سے پورا ہوتے دیکھا ہے جس طرح سے بعض لوگوں نے اپنی ظاہری باتوں کو بھی اس طرح سے پورا ہوتے نہیں دیکھا اور ہمیں اس سے زیادہ بھروسہ اور ایمان یقین اپنی ان خوابوں میں ہے. تو بالکل یورپ میں بھی دیکھیں ملک میں دنیا کی بہترین ترین یونیورسٹیاں یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہاں کے پیدا ہونے والے بھی الحمدللہ. تو ہاں جی خاکسار عرض کرتا چلا جا رہا ہے کہ یہ اب ایک بہت ضروری خواب ہے جس کا ذکر حضور نے بھی کئی مرتبہ فرمایا ہے، وہ بالکل اس چیز کو ہمارے سامنے کھولتی ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ 2-3 مرتبہ مسلم واقعوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت مسلم موعود کی بیٹی صاحبزادہ امۃ المتین صاحبہ انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ وہ ایک جہاز میں اندر سوار ہیں، آپ کے ساتھ حضرت مسلم موعود بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ جہاز فضا میں اڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جامعہ نیچے زمین میں ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں خدا تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ یہ جامعات دنیا میں ہر جگہ میں پھیلیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان جامعات سے فارغ التحصیل طلباء بھی واپس دنیا کے ہر ملک میں جائیں گے. اور وہ بات جو حضرت نے تب فرمائی تھی کہ یہ میرے نظروں کے سامنے تیار ہو، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ان کا خلفاء کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق رہے گا اور خلفاء ہمیشہ مستقل نگرانی بھی فرماتے رہیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ بالکل حضرت مسلم موعود نے جب یہ جامعہ احمدیہ 1928 میں بنا، بعد میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آ کے پڑھتے رہے اور پھر وہ اپنے ملک میں واپس جاتے رہے، لیکن جب مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا تو تب یہ ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ ہم باہر کے ملکوں میں بھی اب جامعات قائم کریں. تو اس طرح سے پھر 1967 میں ویسے تو وہاں پہ پہلے جوہانہ میں پہلے ہو گیا تھا لیکن بعد کے ملکوں میں پھر نائجیریا میں، افریقہ کے ممالک میں، تنزانیہ میں، کینیا میں، دوسرے ممالک میں جامعات قائم ہونے شروع ہوئے، سیرا لون میں بھی. بالکل. تو اب الحمدللہ اس دور میں حضرت ہمارے پیارے امام حضرت خامس ایدھ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے دور میں اب ہم نے ایک نیا دور دیکھا ہے کہ اب جامعات بھی ان ممالک میں قائم ہونے شروع ہوئے ہیں جن کے حوالے سے پہلے یہ مشکل ہوتی تھی کہ وہ زبانیں کیسے سکھائیں اپنے مبلغین کو. تو الحمدللہ کہ حضور کے اس مبارک دور میں 2003 میں کینیڈا میں جامعہ قائم ہوا ہے، 2005 میں UK میں ہوا ہے، اب 2008 میں جرمنی میں ہوا ہے اور ان مختلف جامعات سے اب فارغ التحصیل طلباء بھی میدان عمل میں اتر آئے ہیں. آپ کی بھی مثال دیتے ہوئے کہ آپ نے خود جامعہ احمدیہ برطانیہ سے تعلیم حاصل کی اور اب آپ الحمدللہ جامعہ احمدیہ جرمنی میں بطور استاد تعلیم دے رہے ہیں. تو
جو آپ کو خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی نگرانی میں اور برکات جو حاصل ہوئیں، اس شفقت کے کا رنگ آپ کو کیسے دیکھنے میں ملا؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ مسیح جو نبی کی جانشینی میں وہ سب چیزیں وہ خود بخود ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مل جاتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں وہ کام بھی وہ خلفاء ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جس حضرت مسیح اسلام کی خاص شفقت و نظر اس طرف تھی، اسی طرح پھر اب خلفاء کی بھی ہمیشہ سے اس طرح سے سلسلہ رہا ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ یہ اس خواب کے بعد میری توجہ پھر اس طرف پھیری گئی کہ مجھے چاہیے کہ میں ان طلباء کے ساتھ ذاتی تعلق بھی قائم کروں۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 3 طلباء جامعہ جرمنی سے UK سے ہر روز یہاں پہ الحمدللہ ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جرمنی سے بھی یہ سلسلہ شروع ہے۔ مہینے میں جب ایک چھٹی مزید ہوتی ہے تو لڑکے پہلے سے ہی طلباء پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم حضور سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے، دوسرے ممالک سے بھی جس کے لیے بھی کس طرح سے ممکن ہے وہ اس فیض اور برکت سے حصہ لے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بہت بڑا سنگ میل ہے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ افریقہ میں ایک جامعہ ہمدیہ انٹرنیشنل حضور کے دور مبارک میں شروع ہوا ہے، تو اور یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں افریقہ میں اس کے تقریباً 52 کے قریب افریقن کنٹریز ہیں، تو اس وقت سارے افریقہ کے ممالک سے طلباء وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ 7 سال کا ان کا کورس ہے، تو اس وقت 4تھی کلاس وہاں جاری ہے۔ تو یہ افریقہ کے 52 ممالک کو کور کرتا ہے، اور دوسری جو جامعہ یورپ میں ہیں مثلا جو جرمنی میں ہے وہاں ان کو پتہ معلوم ہوگا کہ وہاں کے 7-8 ممالک کے طلباء یورپ کے وہاں پڑھ رہے ہیں، جو کینیڈا میں ہیں وہاں امریکہ کے طلباء پڑھ رہے ہیں، جاپان سے آ کے پڑھ رہے ہیں، آسٹریلیا سے آ کے پڑھ رہے ہیں، اور جو UK میں ہے یہاں بھی اس وقت UK کے طلباء زیادہ ہیں، لیکن پہلے سالوں میں سارے یورپ کے طلباء آ کے یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو ان جامعہ جو قائم ہوئے ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی وجہ سے تقریباً ایسے ممالک جو جن کی تعداد 30-40 قریب بن جاتی ہے ان کے طلباء یہاں مختلف جامعہ میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جہاں پر پابندیاں عائد ہیں اور مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں مختلف ملکوں سے جا نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ مقصد پورا کر دیا کہ اب ان ممالک میں جامعات میں طلباء جو ہیں وہ مختلف ممالک سے آ جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انڈونیشیا کا جامعہ ہے جو ریجن ہے جس میں وہ فلپائن ہے، پاپوا نیو گنی ہے، تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، ان سب کو وہ کور کرتا ہے۔ جنوب مشرقی ہاں، وہ سارے طلباء وہاں کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی مبارک کیا کہتے ہیں اسکیم ہے، منصوبہ ہے، اور جس میں ان ممالک کے مبلغین تیار ہو رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر کے وہاں جائیں گے اور پھر وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ کریں گے، پیغام پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اور اب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں منصور صاحب انڈیا سے، ان کا سوال لیتے ہیں۔ جی منصور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منصور صاحب انڈیا سے، السلام علیکم۔ جی ہاں، خاک سر منصور نوجوان۔ جی السلام علیکم۔ جی منصور صاحب سوال کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے حضور انور کی خدمت میں، اسی طرح MTA کی ساری ٹیم کی خدمت میں اسپیشل لائیو پروگرام پر مبارکباد قبول ہو۔ مبارک صد مبارک۔ جی سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ الہام حضرت سلطان القلم ذوالفقار علی حضور لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے، اس کی ذرا ایکسپلینیشن سنائیے۔ جی میں جی نصیر صاحب۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سلطان القلم فرمایا تو آپ کے قلم میں وہ شان اور شوکت رکھی ہے، اور آپ کے بیان فرمودہ دلائل میں وہ قوت اور شوکت ہے کہ کسی کو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے ابھی شروع میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں حجج ساتیہ کے ساتھ اور براہین کے ساتھ دشمنوں پر، مخالفین اسلام پر اسلام کو غالب کر کے دکھاؤں۔ اور یہ 126 سال جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ کی کتب میں جو دلائل دیے گئے ہیں اسلام کی فضیلت کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے، اور قرآن کے حقائق اور معارف اور پر مبنی ہونے کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔
اور آپ کی جو تلوار ہے وہ تلوار ہے قلم کی. آپ فرماتے ہیں سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے. آج کل لوگ نادانی سے بعض مسلمان بھی تلوار کے جہاد کے قائل ہیں, خونی جہاد کے قائل ہیں. حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا یہ تو اللہ رسول کے منشا کے خلاف ہے, اب زمانہ قلم کا ہے, قلم کے ذریعے سے دشمن ہتھیار اسلام پر حملہ آور ہے اور ہم اپنے قلم سے ہی اس کا جواب دیں گے. تو یہ ہے وہ تلوار جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دشمنوں کے باطل خیالات کا قلع کما کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں دلوں کو جیتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر یہی دراصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جو عام طور پر جہاد کا کانسیپٹ ہے اس کے متعلق جو فرمایا ہے وہ ہے ہی سارا یہ کہ قلم کا جہاد ہے, اور سلطان القلم فرمایا. تو یہی بات ہے جس کی طرف اس میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. زمانے میں قلم سے ہی اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں. اگر میں طارق ظفر صاحب آپ کی طرف بات آؤں, نصیر احمد قمر صاحب نے ذکر فرمایا کہ تلوار کے جہاد پہ کافی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے تو اس سے کافی مغربی دنیا میں منفی اسلام کو پریس ملتی ہے. تو اس سلسلے میں ابھی اب دیکھا جائے فار ایگزامپل آپ جرمنی میں ہیں, تو جرمنی ڈریسڈن اور بھی کئی بڑے شہروں میں کئی احتجاج کیے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسلام احمدیت کو کیا چیلنجز پیش آ رہے ہیں اور کیا کوئی غیبی تائید کے نظارے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ اصل میں ہماری جماعت کی تاریخ اسی طرح سے ہے کہ جب کبھی ہم نے مخالفت دیکھی ہے تو اس مخالفت نے اصل میں ہمارے لیے کھاد کا کام دیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے نئے سے نئے ذرائع, نئے سے راستے کھولے ہیں جو پہلے اس پہلی حالت میں وہ چیزیں سر سے نظر نہیں آ رہی تھیں. اور یہ نہ صرف جرمنی میں بلکہ تمام دنیا میں اس طرح سے ہے. چونکہ اب جرمنی کی آپ نے بات کی ہے تو خاکسار بھی تقریباً 30 سالوں سے جرمنی میں ہے اور وہاں اسکول بھی گیا ہے اور یہ سب کچھ بھی دیکھا ہے. تو شروع میں جو چیز بہت نمایاں طور پر محسوس ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی دین کے لیے اور خاص طور پر اسلام کے لیے. ان سے گفتگو بھی کرتے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھی بات ہے وغیرہ. لیکن اب جو دنیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, مسلمانوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ غلط عقیدے پر قائم تھے, لیکن دوسری طرف اس دین کو بھی ایک قسم کا اعلیٰ کار بنایا جا رہا ہے ایسے مقاصد کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے, ہر طرح سے اسے روکا ہے, اور خود کبھی بھی کسی مسلمان بلکہ انسان کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. تو اس صورتحال میں لازماً ہے کہ جب لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں, اسلام کی تعلیم کو نہیں جانتے, وہ خوف کریں گے, وہ ڈریں گے. اور آپ نے ڈریسن کا نام لیا ہے تو اصل میں جرمنی میں مسلمانوں کی کافی تعداد رہتی ہے اور لوگ مسلمانوں کو جانتے بھی ہیں, معاشرے کا بھی وہ حصہ بنے ہوئے ہیں. لیکن جو مشرقی جرمن ہے ان شہروں میں اس طرح سے مسلمان آباد نہیں ہیں, اور وہاں کے لوگوں کی بھی جو معلومات ہے اسلام کے بارے میں وہ زیادہ تر میڈیا پر مبنی ہے, اور اس کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ وہاں پہ یہ احتجاج اور یہ موومنٹ زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن جیسا خاکسار نے عرض کیا تھا کہ اس سے ہمارے لیے مزید راہیں کھولتی ہیں. مثلاً ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ حضور انور نے کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ ایسٹ جرمنی, مشرق جرمنی میں جائیں اور وہاں پہ تبلیغ کریں, اور یہ کئی سال پہلے کا حضور نے فرمایا ہوا ہے. تو ہم وہاں پر تبلیغ کرنے میں ہماری کوششوں میں یہ بھی رکاوٹ آتی تھی کہ مثلا وہ ہمیں اجازتیں بھی نہیں دیتے تھے. اب ڈریسن میں ہی وہاں پہ پہلے ہمیں تبلیغ سٹینڈ بھی نہیں لگانے دیتے تھے. تو اب اس پس منظر میں بھی, اور پھر جو جرمنی کی چانسلر ہے اس نے بھی اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ہمیں مسلمان ہمارے رعایا ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس نے یہ بیان دیا کہ جرمنی بھی اسلام کا حصہ ہے, جبکہ 3-4 سال پہلے جب ایک پریزیڈنٹ نے اس طرح سے کہا تھا تو بہت سا احتجاج, مختلف مزاحمت ہوئی تھی اس کی, اور چانسلر نے بھی کوئی پازیٹیو ریمارکس نہیں دیے تھے اس بارے میں. تو ہمارے خداموں نے وہاں پہ پھر کوشش کی کہ ڈریسن سے رابطہ کرنے کی, وہ پہلے منع کر رہے تھے, لیکن پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ ہی کی چانسلر نے کہا ہے کہ آپ لوگ آگے آؤ, کیونکہ اس نے مسلمان تنظیموں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ لوگ آگے آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ حقیقی تعلیم کیا ہے. یعنی اب ایک قسم کی جستجو اور دلچسپی پیدا ہو گئی ہے, اور اس کے حوالے سے ہم نے جب وہاں پہ ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ تبلیغ اسٹینڈ بھی لگائیں, اور جلسہ تک آپ کو باقاعدہ اجازت بھی ہے وہاں پہ تبلیغ اسٹینڈ لگانے کی. تو خدا تعالیٰ اس طرح سے نئے سے نئے ذرائع ہمارے لیے کھوتا چلا جا رہا ہے. تو جس طرح سے اب محترم نصیر احمد قمر صاحب نے فرمایا کہ تلوار کا یہ جہاد نہیں ہے, تلوار سے حملہ نہیں ہو رہا, قلم کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اسی طرح ایک حملہ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے.
تو اس بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ اب میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، آپ نے بھی میڈیا کے ذریعے سے اب جواب دینی ہے. تو اس اعتبار سے بھی بہت بڑی تبدیلی جرمنی میں بھی مختلف دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے. تو پہلے بہت کم ایسے موقع ملتے تھے جہاں پہ اس طرح سے ہم اسلام کا پیغام پہنچا سکتے تھے. اب الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پہ اور بہت وسیع تر اس چیز کو پہنچایا جا رہا ہے اور لوگوں میں اس کا اثر ہے. جماعت احمدیہ کی ایک انفرادیت وہاں پہ قائم ہو رہی ہے، جہاں دوسرے پہچان، جہاں دوسرے مسلمانوں کو وہ منفی طور پہ دیکھتے ہیں، جب بھی احمدیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلمان ہیں، یہ اچھے مسلمان ہیں. تو الحمدللہ میں ہاں جی انشاءاللہ یہ چیز آگے بھی بڑھے گی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ خدا تعالیٰ ہی ہے تو دلوں کو پھیرتا ہے. اور اسی طرح آپ کو تائید نصرت کے اللہ تعالیٰ کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ٹیکسٹ کے ذریعے ہمیں ایک سوال آیا ہے، میں عبدالمجید طاہر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس پہ اگر آپ جواب دے سکیں. لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم پیدائش ہے، مبارک دن ہے، اس کی جتنا اس دن جب یہ دن آتا ہے تو جتنا اس دن درود صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت احمدیہ بھیجتی ہے، باقی ہر روز بھیجتی ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن کی مناسبت سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت آپ کے اس پہ جماعتوں میں جلسوں کا بھی انعقاد سارا سال ہوتا رہتا ہے. خصوصاً ضروری نہیں کہ اس دن ہی ہو، ہم تو نبی کریم کی شان میں، آپ کی سیرت میں جو جلسے ہیں وہ سارا سال کرتے ہیں، دنیا کی مختلف جماعتوں میں ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے. اور اصل جو چیز منانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور وہ عملی نمونے اپنائے جائیں، وہ اسوہ اپنایا جائے جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہمارے لیے بیان کیا ہے، جو آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے. اصل یہ چیز ہے، اگر کوئی چیز منانی ہے، جشن ہے تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کی سیرت عید میلاد کا مطلب ہے کہ جو یوم پیدائش مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خلفاء بھی تھے، آپ کے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، آپ کے سامنے وہ جوان بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا. کوئی ایک واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا، کوئی ایک واقعہ کسی بیٹی کا، کسی صحابی کا، کسی صحابی کی بیٹی کا خلفاء نے، صحابہ نے یوم پیدائش منایا، ایک واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا. تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھنے والے ہیں، وہی کرتے ہیں جو آپ نے کیا، جو آپ کی سنت سے مروی ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو نبی کے وسلم کی جو یاد ہے، یا جو آپ کے مبارک ایام آتے ہیں، جو بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ میں مبارک دن بن جایا کرتے ہیں، آپ کی وفات کا دن ہے، بعض دوسرے اور ایام ہیں جو آپ کی زندگی میں آئے، تو ان ایام کی مناسبت سے جو ہم جیسے جماعت میں ہے یوم مسیح موعود ہے، یوم مسلم موعود ہے، تو اسی طرح جلسہ یوم خلافت ہے، بعض دن ہوتے ہیں. تو اس مناسبت سے ہم جلسے کر کے تو آپ کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں، اور ان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل یہ ہے. اسی طرح ہمارے تھے کہ جشن جو یہ مناتے ہیں، جشن منا کر کیا حاصل ہوتا ہے سوائے اس کے کہ پیسہ برباد ہو، اور اس لحاظ سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آن سلم اس دن پیدا ہوئے تھے. جو جماعت احمدی کرتی ہے، جیسا کہ ماجد صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں پر بھی ممکن ہوتا ہے وہ جلسے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جماعت کے مختلف ایام منائے جاتے ہیں. اور منانا کیا ہے، ہم کو جشن نہیں مناتے، سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور یہی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کرتے ہیں. اور یہ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور یہی دراصل حقیقت ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ جشن منانے اس کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی اس کی ضرورت. جی جزاک اللہ. اور اصل میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم پیش گوئی ہے جس کا جشن جماعت احمدیہ مناتی ہے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پروگرام میں کالز اور آپ کے سوال بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے. اب بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس
واسطے اس کے، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے، جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں، جہان نو کے نوشتے اسی کی تحریریں، محبتوں کے منادی مکالمے اس کے، محبتوں کے منادی مکالمے اس کے، جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، دعائیں بانٹتا رہتا تھا گالیاں سن کر، دعائیں بانٹتا رہتا تھا گالیاں سن کر، محبتوں کے قرینے عجیب تھے اس کے، محبتوں کے قرینے عجیب تھے اس کے، وہ عکس یار تھا اور آئینہ نما بھی تھا، وہ عکس یار تھا اور آئینہ نما بھی تھا، نرالی شان انوکھے تھے مرتبے اس کے، نرالی شان انوکھے تھے مرتبے اس کے، یہ تذکرے یہ تجسس اسی کا نذرانہ، یہ تذکرے یہ تجسس اسی کا نذرانہ، جگا گئے ہیں زمانے کو رت جگے اس کے، جگا گئے ہیں زمانے کو رت جگے اس کے،
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مکرم محترم مرزا محمود احمد صاحب نے. پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کالز بھی آپ کی لیں گے. ابھی میں عبدالماجد طاہر صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. طارق ظفر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو مخالفت ہے اس کے باوجود الحمدللہ جماعت کو اپنا حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت کے نظارے بل. تو اس وقت مغربی دنیا میں دنیاوی رجحان بہت ہے، اور مذہب سے بالعموم اور اسلام سے بالخصوص اس کے باعث چاہے وہ میڈیا کی طرف سے منفی رویہ ہو، تو اس طرح کا میسج مل رہا ہے اسلام کا. تو اس صورتحال میں یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے میں مشکل تو کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جماعت کو. یہ بات درست ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ مذہب سے وہ دلچسپی نہیں رکھتی، یا ایک دہریت کی طرف بھی رخ ہے ایک طبقے کا، اور وہ اسلام کو بھی جو موجودہ حالات ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام مغرب میں بھی جو مغربی ممالک ہیں، قومیں ہیں، ان میں پہنچ رہا ہے، اور یہ پیغام دلوں پہ اثر بھی کرتا ہے. جو صحیح فطرت روحیں ہیں اس پیغام کو قبول بھی کرتی ہیں، جماعت میں شامل بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ اس پیغام میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو چند ایک دو چار واقعہ بھی آپ سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ پیغام اپنی طاقت اور اثر دکھاتا ہے. حضور انور یہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو لیف لیٹس کی تقسیم کا منصوبہ جماعت کو دیا ہے، اس منصوبہ کا ایک بڑا حصہ کا تعلق مغربی ممالک سے ہے، جہاں یہ بڑی کامیابی سے منصوبہ جاری ہے. اور ان لیف لیٹس کی تقسیم میں مغربی دنیا میں یورپین ممالک میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، پھر اگر مغرب میں لے لیں تو جاپان لے لیں، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو وہاں بھی مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے. ڈور ٹو ڈور تقسیم ہوتا ہے، لوگ لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، اچھے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو گزشتہ صرف ایک سال کی میں مثال دے دیتا ہوں. گزشتہ صرف ایک سال میں 1,34,00,000 جو لیف لیٹس تقسیم ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1,34,00,000 لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مسلمان کا پیغام پہنچا ہے. جب ان کی پہنچا ہے، جب وہ گھروں میں لے کے جاتے ہیں تو آگے پھر ان کی فیملی بھی پڑھتی ہیں، تو یہ تعداد ملٹی پائی ہو کے کہ آگے بڑھ جاتی ہے. پھر اسپین میں خصوصاً جو یورپ میں آتا ہے، مغربی دنیا میں آتا ہے، وہاں بھی مذہب کے ساتھ اتنا رجحان نہیں ہے. لیکن حضور انور کے ایک بہت ہی ببرکت منصوبہ حضور نے اسپین کے لیے منظور فرمایا کہ جامعہ احمدیہ UK کی جو شاہد کلاس فارغ ہوتی ہے، اس کو حضور کچھ 2-3 ہفتے کے لیے یا 1 ماہ کے لیے اسپین بھی آتے ہیں. گزشتہ 2 سالوں میں 2 کلاسیں گئی ہیں، اور مجموعی طور پر 6 لاکھ سے زائد لیف لیٹس انہوں نے اسپین کے تقریباً پورے ملک میں 97 شہروں کا، علاقوں کا انتخاب کر کے تقسیم کی ہیں. تو یہ اس طرح یہ پیغام بڑے اسی پیمانہ پہ وہاں پہنچا ہے. اور میں آپ کو ایک دو جو اسپین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں غیر معمولی برکت بھی ڈالتا ہے. تو جب انہوں نے ایک خاتون کو پمفلٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ اسے بتایا گیا کہ خلیفۃ المسیح نے اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں لندن سے بھیجا ہے. ہمارے مربیہ نے کہا اسے، تو بہت متاثر ہوئی. وہ لیکچرار ہیں یونیورسٹی میں، اور اسپین میں مسلمانوں کی تاریخ کا اچھا علم رکھتی ہیں. تو وہ لیفلیٹ پڑھنے کے بعد کہنے لگی کہ یہ ہماری مدد کرنے لگی، اور کہنے لگی کہ مجھے بھی دو، میں بھی تقسیم کرنا چاہتی ہوں لوگوں میں. تو خود اس نے لوگوں میں تقسیم کیا، اور چونکہ اس کی اسپینش زبان اس کی بہت اچھی تھی، تو لوگوں کو بلا بلا کے کہتی تھی کہ آؤ دیکھو خلیفۃ المسیح نے تمہارے لیے لندن سے یہاں امن کا پیغام بھیجا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا کہ یہ جو نوجوان ہمارے جاتے ہیں ان کو تو وہ زبان بھی نہیں آتی اسپینش، اور پھر اسپینش لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے خود تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ تحریک کرتا ہے. ہاں، تو اس نے بہتوں کو تقسیم کی اور ساتھ کہا کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے. تو ایک یہ جی پھر UK کا ایک واقعہ ہے جو بالکل آپ کے سوال کا بڑا پرفیکٹ جواب ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لیوٹن میں ہمارے اسٹال پہ آئے، تو ایک لڑکا، اس کی عمر 19-20 سال تھی، تو اس نے خادم سے پوچھا کہ جماعت احمدیہ کا اسٹال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں جماعت احمدیہ کا اسٹال ہے. تو کہنے لگا پھر میں آپ سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ میں لایا، تو اس نے کہا کہ میں مذہب اور اسلام پر یقین نہیں رکھتا. وہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میں مذہب اور اسلام پر یقین نہیں رکھتا، اور لیکن میں نے اخبار میں آپ کا اشتہار پڑھا ہے، میں اسے بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے سوچا کہ اگر مجھے کسی مذہب کی پیروی کرنا ہوئی تو میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوں گا. تو یہ باوجود اس کے کہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے، پھر بھی یہ پیغام اثر کر رہا ہے. اور ایک اور بات بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ڈنمارک سے ہے،
کہ چند دن قبل وہ ہمارے وہاں لکھتے ہیں امیر صاحب کہ ہم فلائر تقسیم کر رہے تھے تو جو ملک ڈنمارک کے سابق پرائم منسٹر ہیں ان کی بیٹی نے بھی وہ فلائر لیا اور فلائر لے کے وہ گھر چلی گئی تو اس نے گھر جا کے اپنے جو کچن ہے وہ ٹیبل وہاں رکھ دیا. تو کہتے ہیں جو اس کا باپ جو سابق پرائم منسٹر ہے ڈنمارک کا وہ گھر آیا تو اس نے پڑھا ہوا دیکھا, اس نے اس کو پورا پڑھا, مسلم فار لائلٹی اس کا ٹاپک تھا. تو کہتے ہیں اسے پڑھنے کے بعد اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی ویب سائٹ پہ دے دیا اور اب تک 3-4 لاکھ لوگ اس کو وزٹ کر چکے ہیں. اس نے اس کی تعریف کی. یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے سابق, وہ لکھتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے. اور ڈنمارک بھی وہی ملک ہے جہاں پہ ڈنمارک وہی ملک ہے جہاں خاکے شائع ہو چکے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے نا کہ اگر پیغام صحیح ہو تو وہ یقیناً دلوں پر اثر کرتا ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. یہی میں نے دیکھا مطلب کہ پیغام میں اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے, اتنا اثر ہے کہ وہ اگلا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اچھے کلمات کے اچھے ریمارکس دے. پھر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان ممالک میں خصوصاً جو مغربی ممالک ہیں, احمدیہ ویب سائٹ جو الاسلام ہے اس کے ذریعے ملینز کی تعداد میں, سب کو بھی علم ہے کہ ملین کی تعداد میں لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کے مواد حاصل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر ان مغربی ممالک میں خصوصاً جو ایک بڑا کام جو جس سے لوگوں کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں, لوگوں کی آراء تبدیل ہوئی ہیں, برملا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ آج ہمیں اسلام کی سمجھ آئی ہے. اور حضور انور بن سعید کی تقاریب ہیں مغربی ممالک میں, جرمنی میں ہیں, دوسرے یورپی ممالک میں ہیں. تو اس کے علاوہ ایک جاپان کا کہ میں آخر پہ ذکر کر کے جزاک اللہ. میں اب ایک کال لیتے ہیں, محمد آصف چغتائی صاحب برطانیہ سے. جی آصف چغتائی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو 23 مارچ کی مناسبت سے سب کو بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. حضرت مسیح علیہ السلام کا شعر ہے کہ آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ, چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار. آپ نے تذکرہ صفحہ 590 میں آپ کا فرمایا کہ اے منکرو میں صادقوں میں سے ہوں, بس تم میرے نشانوں کا ایک وقت تک انتظار کرو. اس کے بارے میں زیادہ تفصیل چاہیے تھی. جی انہوں نے کوٹ جو کیا وہ حوالہ تھا کہ تذکرہ پیج صفحہ 590, لیکن جی ٹھیک ہے تذکرہ تو نہیں ہوتا ہے, اگر کتاب کا بھی پتہ ہو اور کانٹیکسٹ کیا ہے تو پھر صحیح ہوتا ہے نا, تو اس طرح تو نہیں پتہ چل سکتا ہے کیا ہے. جی 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 چل میں کالر سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جب بھی کال کریں تو باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہاں کے بارے میں تو بڑا واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے عظیم الشان نشانات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے, معجزات ظاہر ہوئے کہ جو آپ کی صداقت پر دلیل ہے, زبردست دلیل ہیں. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ جو بھی نشانات ظاہر ہوتے ہیں ان کا کوئی رد کر سکیں. جیسے کہ اسی شعر میں ہی انہوں نے خود ہی ابھی بتایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرما دیا کہ زمین کے آسمان بھی تاریک ہو گیا, تاریک و تار ہو گیا آپ کی صداقت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق سورج اور چاند کو گرہن بھی لگا دیا معین تاریخوں میں, معین مہینے میں, اور وہ ساری شرائط بھی پوری ہو گئیں. آپ کا دعویٰ بھی موجود تھا اور آپ کی صداقت بہت بڑی یہ دلیل بنی, اور اس کے ظاہر ہونے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی. تو یہ تو بڑے واضح ہے کہ نشانات تو بے شمار ظاہر ہوئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ ابھی میرا انتظار کرو, وہ جب تک حوالہ سامنے نہیں ہو تو اس وقت تک تو نہیں کچھ کہا جا سکے گا. یہ میں چغتائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا سوال ای میل کر سکتے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس سوال اس وقت موجود نہیں ہے تو اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. مرزا محمود صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مشن کو خدمت خلق اور حقوق العباد کی ادائیگی کو بہت بڑا حصہ بیان فرمایا. تو عالمگیر سطح پر مذہبی خدمت کے علاوہ فلاحی کاموں میں جماعت کس طرح خدمت کر رہی ہے دنیا کی, اس پہ آپ اگر روشنی ڈال سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عام دنیا کی فلینتھرپی جو کہلاتی ہے آج کل, اس میں اور جماعت احمدیہ کی فلاحی خدمات میں کیا فرق ہے. کیونکہ اس موضوع کو اگر آپ مذہبی تناظر سے دیکھیں کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں ایک خدمت خلق ہے,
اور خدمت خلق کے ساتھ ہمدردی خلق بھی ہے. یہ والا پہلو جو ہے یہ اسلام کی فلاحی خدمت کو باقی دنیا کی فلانتھرپی کے کاموں سے منفرد کر دیتا ہے. اس حوالے سے جو ہے نا میں آپ کو مطلب کہ اس پس منظر سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدمت خلق ہے کیا، اور خدمت خلق کے بھی دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک خدمت خلق کا روحانی پہلو ہے اور ایک خدمت خلق کا بشری یعنی جسمانی پہلو ہے. روحانی پہلو سے خدمت خلق انبیاء علیہ السلام تمام تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق سے ملا دیا، اور یہ اپنے درجے کے لحاظ سے سب سے اکمل درجہ ہے خدمت خلق کا. جسمانی یا بشری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی خدمت خلق کا ایک متواتر سلسلہ ہے انبیاء کی تاریخ میں، اور اس میں ہمدردی کے ایلیمنٹ کو اگر آپ ملائیں تو پھر ایک چیز نایاب ہو کے سامنے آتی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب کی کتاب سیرت المہدی میں آپ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مامور و مرسلین کی بعثت کی غرض ہی اس کی مخلوق کی ہمدردی ہوتی ہے، اور وہ ہمدردی میں کچھ ایسے خمیر کیے جاتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے لیے اپنی جان دے دینی آسان معلوم ہوتی ہے. اس ہمدردی کا پہلا اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے دور افتادہ بندے اس سے عہد صلح باندھ کر حقیقی عبودیت کے مقام پر کھڑے ہو جاویں اور ان میں زندہ اور گناہ سوز ایمان پیدا ہو. تو یہ ہمدردی کا جو پہلو ہے اس حوالے سے ہماری تاریخ میں بھی، اور جس طرح تحریر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی خدمت خلق کے اس پہلو سے بھی بے شمار واقعات میں بھری پڑی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں و شیون میں اسی جذبے کا عملی اظہار آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور وہ اپنے سلوک سے کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے بلکہ ان کی یعنی غیروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے. اسی طرح غیروں سے باوجود گالیاں سننے اور دکھ اور تکلیف پر تکلیف محسوس کرنے کے بعد بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور حد الوسع اخلاقی اور مادی مدد سے بھی درگ نہیں کرتے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری یعنی اسلامی تاریخ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلام کی تاریخ کو نکھار کے سامنے پیش کیا ہے، ہمدردی کے امتزاج کے ساتھ خدمت خلق نکھار کے سامنے آتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ کام میں مصروف تھے، ایک مضمون کی تحریر فرما رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ گاؤں آس پاس کے گاؤں سے عموماً یہ رواج تھا، آس پاس کے گاؤں سے چند عورتیں جنگ لے آنی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آ گئیں اور کہا کہ ہماری جو ہے نا کچھ یہ طبی علاج وغیرہ کے لیے. اور عموماً حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ طریق تھا کہ گھر میں مختلف دوائیاں رکھا کرتے تھے. تو جن بہت بڑی قیمتی باہر کے ملکوں سے بھی آتی تھیں جی، اور اس میں اپنے اور غیروں کا کوئی تفریق نہیں. ہندوؤں کا علاج بھی آپ نے، اور یہ جس نے شمس صاحب نے فرمایا کہ بڑی مہنگی دوائیاں بھی اس طرح تقسیم. تو جن صحابی نے یہ روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے کہتے ہیں کہ میں جب گیا اور دیکھا انہوں نے، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے 3-4 صندوق کھولے ہوئے تھے اور سب کو کبھی شیشی میں ڈبلی کبھی کاغذ میں ڈال کے اور مختلف دوائیاں دے رہے تھے. اور کہتے ہیں یہ سلسلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ان صحابی نے آپ کو کہا کہ حضور آپ کو بہت زحمت ہوئی ہوگی کہ اتنا آپ کا وقت ضائع ہوا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کمال شفقت سے کہتے ہیں فرمایا کہ یہ بھی تو دین کا کام ہے. تو اس حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جس میں آپ یعنی خدمت دین کے یعنی تحریری کام کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کاموں میں بھی اسی طرح. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ میرے آنے کی تو صرف 2 اغراض ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا اور دوسرے بنی نوع انسان سے ہمدردی اور خیر خواہی. تو یہ تو دوسرا پہلو تو ہے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی آنے کی غرض. جی جزاک اللہ. یہ
جو ہماری، اگر آپ نے جس طرح سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا آپ کا کہ جماعت اس میں کیا کر رہی ہے، تو جماعت کی تاریخ اپنی تاریخی لینڈسکیپ کے حوالے سے بھی اگر دیکھی جائے اور خدمت خلق کی گہرائی اور وسعت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اللہ کا خاص فضل ہے، پھیلتی بھی جا رہی ہے کے ذریعے اور دوسرے جماعت کے پروجیکٹس کے ذریعے بھی۔ ابھی ہمارے پاس کالر موجود ہیں، نذیر صاحب آسٹریلیا سے، ان کی کال لیتے ہیں۔ نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نذیر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ یہاں تبلیغ کے سلسلے میں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے بہت پیاسی اور اس طرف توجہ کر رہی ہے اور خلافت کی آواز سننا چاہ رہی ہے۔ تو میرا کویشچن یہ تھا کہ اس وقت ایک دنیا میں مصنوعی خلافت کھڑی کی جا رہی ہے اور اس کا شور برپا کیا جا رہا ہے تاکہ جو اصلی خلافت ہے اس کے چہرے کو دیکھنے سے لوگوں کو توجہ ہٹائی جائے، بتایا جائے کہ یہ خونی خلافت ہے، جس سے آپ جب بھی کوئی خلافت کا نام سنیں، کسی خلیفہ کا نام سنیں، آپ تک کوئی میسج جائے تو آپ اس طرف توجہ نہ کریں۔ کیا یہ میری بات درست ہے؟ جب اگر آپ جواب دے سکیں۔ اس کا بہت واضح جواب ہے کہ خلافت تو اصل میں وہی خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ قرآن کریم میں ہے کہ جو خلافت عطا کرتا ہوں یا میں کسی کو اس منصب پہ فائز کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، انسان نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے اس واضح اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد کوئی بھی دنیا میں کہ جو خلافت بنتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور دوسرا جو خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خلافت کو خلیفہ وقت کو جس منصب پہ بیٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ کی تائیدات، اس کی نصرت، روح القدس سے تائید، فرشتوں سے تائید اس خلیفہ وقت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نظارہ ساری دنیا کرتی ہے۔ لیکن جو دوسری خلافتیں ہوتی ہیں جو انسان بناتے ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بنیادی فرق ہے کہ جو خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو عطا ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، اور مسلسل ہر روز ترقی کی نئی منازل طے کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ جبکہ دوسری خلافتیں ہوتی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے محروم رہتی ہیں۔ حضرت صاحب نے پچھلے خطبہ میں بھی ایک موقع پہ اس بات کو بڑی کھول کے بیان فرمایا تھا کہ وہ جس خلافت کی بات آج کل کر رہے ہیں ISIS وغیرہ کی، ان کا تو یہ حال ہے کہ مغربی ایک نمائندہ وہاں پہ تھا، کوئی جرنلسٹ، اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ قرآن ہے ہی نہیں ان لوگوں کے پاس قرآن۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ ایک نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کافروں کو مار دو، قرآن میں بہت ساری اور بھی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جو ایسی خلافت ہے جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ قرآن کے معانی کو جانتی ہے، نہ قرآن پہ عمل کرنے والی ہے، وہ کیسے اس خلافت کا مقابلہ کر سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے اور جو قرآن کے اوپر مبنی ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے وہ کوششیں، خود ساختہ خلافتیں کبھی بھی نہیں چلتی، چل ہی نہیں سکتی۔ خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، اس لیے ان کی اگر یہ خیال ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ ادھر ہٹ جائے گی، یہ خلافت تو خدا تعالیٰ کی وجہ سے 100 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے، چلی آ رہی۔ اور تمکنت دین کا جو کام ہے، جو قرآن کریم نے بتایا تھا، خوف کو امن میں بدلنے کا جو کام ہے، وہ تو اس خلافت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وہ اس خلافت کی کیا حیثیت ہے جو لوگوں پر خوف مسلط کر رہی ہے، جو لوگوں کے خون بہا رہی ہے۔ یہاں پہ تو روحانی زندگی عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم، صحت، دوسری جو ان کے حوائج ہیں وہ ان کو پورا کرنا، اور خدمت خلق کے کام، یہاں تو زندگی بخش ایک سلسلہ جاری ہے، کوئی نسبت ہی نہیں اس کی اس کے ساتھ۔ اور جیسا کہ ماجد صاحب نے بتایا، وہ خلافتیں انسانوں کی بنائی ہوئی خلافتیں مٹ جانے والی ہیں، اور وہی خلافت زندہ اور باقی رہنے والی ہے جس پر خدا کا ہاتھ۔ بالخصوص ایسی خلافت جس کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح پیش گوئیاں موجود ہیں کہ آخر منہاج نبوہ ہوگی،
اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی کہ اس کے بعد یہی رہنا ہے سلسلہ, اس کے بعد اور ہونا ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ دوسری خلافتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خلافتوں کی حقیقت کیا ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا پر کھل رہی ہے, کس کی سپورٹ حاصل ہے. اور دیکھا جائے تو کئی دفعہ جماعت پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اتنے عظیم الشان پروجیکٹ ہیں, تو اتنی چھوٹی سی جماعت ایسے بڑے پروجیکٹس کے لیے اخراجات کیسے کر پاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا تو اپنی ڈیفینیشن سے اس کو میجر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی چیز یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ایک چھوٹی سی کوشش میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ہمدردیہ خلق کا ایک پہلو ہے. ہمدردیہ خلق جو ہے 9 to 5 جاب نہیں ہے. آج کل دنیا جو ہے وہ فلینتھروپی ایز اے فیشن کر رہی ہے, اور 9 to 5 جابس کے اندر وہ آپ روح نہیں پیدا کر سکتے کسی میں. ہمارے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے, چاہے ہسپتال ہوں, اسکول ہوں, کالج ہوں, دنیا میں جہاں بھی ہوں, افریقہ میں ہوں, قادیان میں ہسپتال, نور ہسپتال سب سے پہلے 1917 میں قادیان میں, وہاں پہ تو ڈاکٹر یعنی ہر وقت تیار ہوتے ہیں, شام کو ہو, رات کو ہو, رات کو یعنی کسی وقت بھی. رہائش بھی ایسی جگہوں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی خاص تعمیر کی جائے ان کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم جماعت کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ایک مال کا تو ایلیمنٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن مال کے ایلیمنٹ کے ساتھ جو مالی قربانی کی روح ہے جماعت کے اندر, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ صرف امیر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں نے تو مجھے افریقہ جانے کا موقع ملا, میں نے دیکھا ہے کہ افریقہ میں لوکل مقامی لوگ بھی, اور ایک واقعہ میں بتا دوں, ایک افریقن ملک میں ایک ہمارے جماعت کے ہی ایک کارکن تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی معمولی سی تنخواہ میں بھی ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہا ہوں. اور میں نے پوچھا کہ آپ کیسے کر رہے ہیں, کیا جذبہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس لیے کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے بھی کسی نے اسی طرح پڑھایا تھا. تو یہ والا جو ہے نا ایلیمنٹ جو راسخ ہو چکا ہے, اور نویں شرط بیعت کے اندر تو ہم نے عہد باندھا ہے ہمدردی خلق کا. تو یہ والی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس کو بہت ہمبل طریقے سے سٹارٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اس کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں یہ والی جو ہے نا کاسٹ جو دنیا کہتی ہے کہ ہمارے پروجیکٹس تو اتنے ہیں. اب لیٹسٹ جو 2014 کی جو ایک رپورٹ ہے ایک ادارے نے اعداد و شمار جمع کیے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں فلینتھروپی کا جو والنٹری اماؤنٹ ہے یعنی ڈالر اس میں وہ تقریباً $10 بلین سے زائد ہے. اب آج دنیا کی حالت دیکھیں تو کیا $10 بلین سے کیا کچھ ہو سکتا تھا جو نہیں ہو رہا. اور یہ والی چیز ہے جس کے اندر نیت ہی نہیں ہے, کیونکہ الٹیریئر موٹیوز جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں نہیں اسکول بنانا, یہاں سیاسی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, یہاں بنا دیتے ہیں. اور افریقہ میں ہم نے خود دیکھے ہیں کہ بعض ایسے علاقے ہیں جو بالکل ہی ڈیسولیٹ, اور اس میں جو ہے جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کچھ کیا, اور ایسے علاقے میں بنا لیا جہاں پہ ان کی اپنی مذہبی انٹرسٹ تھا یا جو بھی ایک ایلیمنٹ تھا. السلام نے شرائط بیعت میں بھی اس بات کو شامل فرمایا ہے, اور یہ آپ کی دعائیں اور آپ کی تربیت پھر خلفاء نے اس کی جس طرح آگے نشو و نما فرمائی ہے کہ جو والنٹریلی جذبہ ہے خدمت کا, وقار عمل کا, بڑے بڑے پروفیشنلز کام کو دیتے ہیں, تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے, اس کو آپ اس طرح کاؤنٹ کر نہیں سکتے. ہمارے اداروں میں تو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اپنے کاموں سے چھوڑ کے 30 دن کی چھٹی جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کہتے ہیں ہم نے جماعت کے لیے وقف کر دیں اور افریقہ جاتے ہیں. کیوں عجب کرتے ہو گھر میں آ گیا ہو کر مسیح, خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا قیام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان تھا, اور یہ مقصد 1300 سال تک کسی نے کوشش بھی نہیں کی علیہ السلام کی بعثت تک, اور اس کے باوجود, اس عظیم خدمت کے باوجود آپ پر کفر کے فتوے لگتے رہے.
الہامات اور پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے کئی دفعہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصل اسلام کی تعلیم پر کی طرف ہدایت دے اور توجہ دلائے، کیونکہ جماعت احمدیہ کا کام یہی ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.